الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدن الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور دیگر ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت، کبریائی، تحمید، تمجید، تقدیس اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے، اور بیش بہا درود و سلام ہوں اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کے شکر اور اس کے احسان کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ محبت رسول اور اس کے تقاضے اس موضوع کے تحت آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین، ایک انسان جسے اللہ رب العالمین نے مسلمان پیدا کیا ہے، تو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان بحیثیت مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا. یقیناً ایک انسان اپنے آپ کو مسلمان کہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، یا اللہ کی محبت ہو اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو، ایسا انسان اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود مسلمان باقی نہیں رہ پاتا. ہر ایک انسان اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایک انسان کے لیے فطری طور پر ہے. کیوں؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وہ کیوں کرے، کس بنیاد پر کرے؟ دنیا کے اندر ایک انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کرنے کے لوگوں نے الگ الگ معیار بنا کر کے رکھ لیے ہیں. ہر ایک انسان دنیا کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو بحیثیت مسلمان وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن مسلمانوں کی الگ الگ کیٹیگری ہو گئی ہے. ایک انسان مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ نبی سے محبت کا جو دعویٰ ہے، نبی سے محبت کا جو اظہار ہے، ہر مسلمان اپنے الگ الگ طریقے سے اظہار کرتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر فلاں فلاں کام کرے تو آپ نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارا عقیدہ ایسا ہے تو آپ کا بھی عقیدہ ایسا رہا تو آپ نبی سے محبت کرنے والے ہوئے، اگر آپ ایسے نہیں تو آپ نبی سے محبت کرنے والے نہیں بلکہ آپ نبی کے گستاخ ہیں.
دیکھیے معیار کا بتانا اللہ رب العالمین کے اوپر ہے اور اس کے رسول کے اوپر ہے. لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا معیار اس کے اصول اور ضابطے نہیں بنائیں گے، بلکہ ایک انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت اسی معیار پر، اسی طریقے پر، اسی اصول پر کرے گا جس طریقے پر اللہ اور اس کے رسول نے اس سے محبت کرنے کا طریقہ ہم کو بتلایا ہے. یہ چیز آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. ایک انسان دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ سب سے پہلی وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان اگر سامنے والے سے محبت کرتا ہے تو سامنے والے سے محبت کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا جو انسان ہے وہ با کمال ہے. وہ کیا ہے؟ با کمال ہے. اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی عزت، اس کا شرف اس کے ذہن کے اندر رہتا ہے، اس کے سامنے رہتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ کیا کرتا ہے؟ اس سے محبت کرتا ہے. اگر اس چیز کو سامنے رکھیں تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھ لیجئے. آپ تو اس دنیا کے اندر باکمال شخص تھے، آپ اس دنیا کے اندر باکمال شخص تھے. آپ سے زیادہ باکمال اس دنیا کے اندر کوئی اور پیدا نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھیے وہ بھی باکمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے وہ بھی باکمال. یہی وجہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعر کے اندر کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي. اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے اچھے ہیں، اتنے خوبصورت ہے کہ میری نگاہ نے آپ جیسا دیکھا نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. اور کسی ماں نے آپ کے جیسا بہترین، خوبصورت اور اچھا باکمال شخص آپ کے علاوہ کسی ماں نے کسی اور کو جنا نہیں. اور کیا بیان فرمایا؟ کأنک قد خلقت کما تشاء. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلقت مبرئا من کل عیب. اللہ رب العالمین نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ جس طریقے سے چاہ رہے تھے اللہ رب العالمین نے آپ کو ویسے ہی پیدا کر دیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اخلاق کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہترین اخلاق کے اوپر فائز ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے، آپ کے اخلاق کیا تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا بیان فرمایا تھا ہماری ماں نے کہ آپ قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے. یعنی آپ کے اخلاق خود قرآن مجید تھا. ہم محبت نبی سے اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ہمارا نبی باکمال ہے، باکمال ہے. آپ ہمارے نبی کا مقام، اس کا مرتبہ اللہ رب العالمین نے بہت ہی بلند و بیان فرمایا. اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو بہت ہی اونچے مقام پر فائز کر کے رکھ دیا ہے، جس کی بنیاد پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، اس کا جو دوسرا معیار ہے وہ کیا ہے؟ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے احسان کی بنیاد پر کرتے ہیں. میں اپنی والدہ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ میری والدہ کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، جس کی بنیاد پر میں اپنی والدہ سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں. میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں، کس وجہ سے؟ کیونکہ میرے باپ کا میرے اوپر بڑے احسان ہیں، بڑے احسانات ہیں. چھوٹا تھا تب سے میرے باپ نے کمایا، کھلایا، پلایا اور مجھ کو یہاں تک کہ بڑا کیا. اس وجہ سے میں اپنے باپ سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں. اگر احسانات کی بات دیکھ لیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر کتنے ہیں، ان گنت احسانات ہمارے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا معاملہ یہ ہے نا مسلمانوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین اسلام بتایا کہ دین اسلام حقیقی کیا ہے. دین اسلام وہ دین جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، وہ دین اسلام کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے خالق، اپنے رازق اللہ رب العالمین کے بارے میں بتلایا. یہی اللہ کا رسول ہے جس کے احسانات ہمارے اوپر ہیں، جس نے طائف میں پتھر کھائے. یہی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے جنگ احد کے اندر جس کے چہرے کو لولہان کیا گیا. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کے اوپر کیا کر دیا جاتا تھا؟ اونٹ کی اجڑی ڈال دی جاتی تھی. کتنی قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر دی. یہ ہمارے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے؟ احسانات ہیں. بہت سارے دینی معاملات ایسے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آسان تھے، وہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے تمام اعمال کو ہمارے اوپر فرض نہیں قرار دیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ میری امت پر یہ کیا ہو جائے گا؟ گراں گزرے گا. مسواک کا معاملہ دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت زیادہ پسند تھی، لیکن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ مسواک کو فرض کر دیا جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک. اگر مجھے میری امت پر مشقت کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت جب آپ وضو کریں گے تو میں مسواک کو کیا کر دیتا؟ حکم دے دیتا، فرض کر دیتا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معراج کے لیے بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقتوں کی نمازیں اللہ رب العالمین نے 50 وقتوں کی نمازیں دی. موسیٰ کے پاس آئے, بتا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی 50 وقتوں کی نماز پڑھ نہیں پائیں گے. اللہ کے رسول اگر چاہتے تو وہ بولتے میں پڑھ لوں گا, میرے سے پڑھنا ہو جائے گا, میرے سے پڑھنا ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے تھے, لیکن اپنی امت کا خیال کرتے ہوئے کیا کیا, بار بار اللہ رب العالمین کے دربار میں گئے, 50 وقتوں کی نماز سے لے کر کے 5 وقتوں کی نماز کے اوپر لا دی. یہ ہمارے نبی کے ہمارے اوپر احسانات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم احسانات کو یاد نہ رکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی اگر ہم نہیں کریں گے, تو اس بات کو یاد رکھیے, ہم گرچہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہم سے بالکل برتر تھا, ہم سے بالکل اعلیٰ تھا. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. مومنین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہے. مومنین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, حریص ہے کہ مومنین کو, مسلمانوں کو جنت میں داخلہ مل جائے, جہنم سے نجات مل جائے. اور اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. اے نبی مجھے ڈر ہے کہ آپ مسلمانوں کے لیے, مومنین کے لیے, یہ کفار مکہ جو آپ کی نبوت اور رسالت کو مان نہیں رہے ہیں, ان کا ٹینشن لے کر کے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے. یہی وجہ ہے کہ جس بنیاد پر ایک مسلمان, ایک ایمان لانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتا ہے, محبت کرتا ہے. ہمارا نبی اتنا عظیم ہے, اتنا عظیم الشان نبی اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے, ہم اس سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. صرف دعویٰ کر لیے اور ایسے ہی معاملہ چل جائے گا نہیں مسلمانوں, بلکہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے بعد نبی سے محبت کے تقاضے بھی ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں. آئیے اب ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ چند ایک تقاضے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ہیں. سب سے پہلا تقاضا, ایک انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہا ہے تو صرف محبت زبان سے نہیں, بلکہ محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور اس کا بندہ مانتے ہوئے آپ کے اوپر کیا کرے, ایمان لے کر آئے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, فآمنوا باللہ ورسولہ النبی, فآمنوا باللہ کہ تم اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لاؤ, ورسولہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاؤ, والنور الذی انزلنا اور اس قرآن کی طرف, اس نور کی طرف جسے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے, اس کے اوپر کیا کرو, تم ایمان لے کر آؤ. ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے دیکھا نہیں لیکن اس کے باوجود آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خوشخبری دی. کیا دی, خوشخبری دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی, خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر کیا کیا, ایمان لے کر آیا. طوبیٰ 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی, اور 7 مرتبہ خوشخبری ہو ایسے شخص کے اوپر جس نے مجھے دیکھا تو نہیں, لیکن جہاں پر میری بات آئی, میرے اوپر ایمان لانے کا معاملہ آیا, فوراً میرے اوپر کیا کر دیا, ایمان لے کر آیا. 7 مرتبہ خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ہمارے اوپر انتہائی ضروری ہے. اور اس بات کو یاد رکھیے, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں, آپ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, تو ہمیں اس بات پر بھی ایمان رکھنا پڑے گا, اس بات پر بھی یقین رکھنا پڑے گا کہ اللہ کا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ رب العالمین کا نور نہیں ہے, نور مجسم نہیں ہے, مختار کل نہیں ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. کیا بیان فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, کہ بڑی برکت ہے وہ ذات جس نے رات کے کچھ حصے میں اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک کے لے کر کے گیا. کیا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ بولنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے, اس کی توقیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہنے میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو تم بھی مجھ کو اللہ کا بندہ کہو, مجھ کو مختار کل مت کہنا, مجھ کو نور مجسم مت کہنا, اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے نور کا جز ہے یہ تمام کے تمام چیز مت کہنا. فقولوا عبد اللہ ورسولہ, مجھے صرف اور صرف تم کیا کہنا, میں اللہ رب العالمین کا بندہ اور اس کا
رسول ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو دوسرا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ آپ کی تعظیم کرے، آپ کی توقیر کرے، آپ کا احترام کرے، آپ کی عزت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو ہم آپ کا احترام کیسے کریں، آپ کی عزت ہم کیسے کریں، آپ کی تعظیم اور توقیر ہم کیسے کریں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فلاں مسئلے کے اندر یہ ہے، تو تمام کے تمام چیز کو کنارے کر کے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی بات کو فوراً مان لیں۔ آپ کا ذکر آئے، آپ کا نام آئے، آپ کا تذکرہ کیا جائے تو فوراً آپ کے اوپر ہمیں کیا کرنا ہے؟ درود بھیجنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو آپ اس بارے کے اندر اچھی طریقے سے سمجھا دیا گیا تھا، منع کر دیا گیا تھا کہ اے میرے صحابہ کرام، تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، اور جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نام لے کر کے نا، ویسے میرے نبی کو مت بلانا، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، میرے نبی کے سامنے بلند آواز سے آپس میں ایک دوسرے سے بات بھی مت کرنا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے مت بلانا جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی ایک انبیاء کرام کا نام لے کر کے تذکرہ فرمایا۔ موسیٰ کا تذکرہ فرمایا یا موسیٰ، نوح کا یا نوح، یا عیسیٰ کا یا عیسیٰ، ابراہیم کا تذکرہ فرمایا یا ابراہیم، اللہ رب العالمین نے نام لے کر کے تذکرہ بیان فرمایا۔ لیکن میرے نبی کا معاملہ آیا تو یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یہ اللہ رب العالمین بتانا چاہتا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ میرے نبی کی تعظیم اور توقیر کرے۔ جس طریقے سے نام لے کر کے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا، میرے نبی کو نام لے کر کے مت بلانا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو، صرف ایمان لانے کا دعویٰ مت کرو، صرف زبان سے مت بولو، بلکہ اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر اپنی بات کو بلند مت کرو، اپنی آواز کو بلند مت کرو، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو بلند آواز سے، ویسے میرے نبی کے سامنے تم بات بھی مت کرو۔ ان تحبط اعمالکم، یاد رکھنا اگر تم نے ایسا کر دیا تو اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو ضائع اور برباد کر دے گا، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں رہے گا کہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیا۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تعلق سے آتا ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قبیلہ بنو تمیم کا ایک قافلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ بنو تمیم کا ایک قافلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قافلے کے امیر قعقاع بن معبد کو بنا دیجئے۔ وہیں پر دوسری جگہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قعقاع بن معبد کو اس قبیلے کا امیر نہ بناتے ہوئے بلکہ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ ہمیشہ میری مخالفت ہی کرو گے، اور پھر دونوں آپس میں بحث کرنے لگے، یہاں تک کہ دونوں صحابہ کرام کے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی آواز بلند ہو گئی۔ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی جن کا نام ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز اللہ رب العالمین نے فطری طور سے بلند رکھی تھی، ان کی آواز فطری طور پر بلند تھی۔ جیسے ہی ان کو معلوم پڑا کہ نبی کی آواز سے میری آواز آگے نہیں جانا، اگر میری آواز آگے گئی تو میرے اعمال برباد ہو جائیں گے، اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر دیا، نبی کی مجلس میں حاضر ہونا بند کر دیا۔ کیوں؟ میری آواز نبی کی آواز سے بلند ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے اندر دیکھا ثابت بن قیس نہیں آ رہی ہیں، صحابہ کرام سے پوچھا کہ ثابت بن قیس کا معاملہ کیا ہے، مجلس میں نظر نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ صحابی رسول میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں ان کی خبر لے کر کے آتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں، گھر کے اندر جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ صحابی رسول حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ منڈی جھکائے ہوئے پریشان حال بیٹھے ہوئے ہیں، منڈی جھکائے ہوئے۔ معاذ بن جبل پوچھتے ہیں اے ثابت بن قیس، نبی کی مجلس میں کیوں نہیں حاضر ہو رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت نازل کر دی کہ تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ میری آواز تو بلند ہے، میری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہے، میری آواز بلند ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے میرے تمام کے تمام عمل برباد کر دیے، میں جہنمیوں میں سے ہو گیا ہوں، اس وجہ سے میں نہیں آ رہا۔ جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماجرا بتاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ ثابت بن قیس سے کہہ دے کہ تم جہنمیوں میں سے نہیں بلکہ جنتیوں میں سے۔ یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا کہ جہاں پر نبی کا معاملہ آ گیا اپنی آواز کو نبی کی آواز سے آگے نہیں کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کا معاملہ ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، توحید والے ہیں، نبی سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں، لیکن معلوم ہے کہ فلاں مسئلے میں نبی کا فرمان یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کنارے کر کے میں یہ نہیں مانوں گا، کیوں؟ میرے مسلک میں نہیں ہے، کیوں؟ میرے مولوی صاحب نے نہیں بیان فرمایا، کیوں میں نہیں مانوں گا؟ میرے دل میں نہیں آ رہا، کیوں میں نہیں مانوں گا؟ میری عقلوں کے خلاف ہے۔ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کنارے اور اپنی بات کو آگے کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اگر کوئی انسان کر دیا تو کیا معاملہ ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ رب العالمین تو تمام کے تمام نیک اعمال کیا کر دے گا؟ ضائع اور برباد کر دے گا، اور ایک انسان کو معلوم بھی نہیں رہے گا کہ اس کے نیک عمل برباد ہو گئے۔ ایک انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اس کی تعظیم کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرتا ہے، تو کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ایسے بندے کے لیے، ایسے مسلمان بندے کے لیے خوشخبری سنائی ہے۔ کیا بیان فرمایا؟ خوشخبری بیان فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ومبشرا خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا ہوں، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر کے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، اس کے لیے جو آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، پھر آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، صرف ایمان نہیں لاتے، وتعزروہ، جہاں جہاں پر ضرورت پڑتی ہے آپ کی مدد کرتے ہیں، وتوقروہ اور آپ کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ رب العالمین کا ذکر، اللہ رب العالمین کا ذکر اور اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، صبح اور شام کیا کرتے ہیں؟ یاد کرتے ہیں۔ تو دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی تعظیم اور توقیر کریں۔ تیسرا تقاضا، ایک انسان کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنے۔ کیا کرنا ہے ہمیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال سے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جس بندے کے اندر وہ تین خصلتیں آ گئی تو ایسا بندہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر لیتا ہے۔ تین خصلتوں میں سے ایک خصلت کیا ہے؟ ان یحب تین خصلتوں میں ایک خصلت کیا ہے؟ کہ ایک انسان اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے۔ ایک انسان کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ اس کو کیا کرنا ہے؟ محبت کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ میں اس کے نزدیک محبوب ہو جاؤں، میں اس کے نزدیک محبوب ہو جاؤں، اس کے اولاد سے، اس کے والد اور اس کے آباء و اجداد سے، اور اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیز ہے تمام کے تمام چیز سے میں اس کی نظر میں محبوب نہ بن جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان کو چھوڑ کر آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول وسلم ساری کائنات کی جتنی چیزیں تمام کی تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ تو ایک انسان کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرے۔ صحابہ کرام کتنی شدید محبت کرتے تھے، کتنی سخت ترین محبت کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم میں جب آپ کی مجلس سے جاتا ہوں نا تو گھر میں جا کر میں بے چین ہو جاتا ہوں، بے چین ہو جاتا ہوں، مجھے آپ کی یاد آتی ہے، جب تک کہ میں دوبارہ آپ سے آ کر مل نہیں لیتا مجھ کو چین نہیں ملتا، مجھ کو
چین نہیں ملتا۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی مسلمانوں، اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نام لے کر کے میلاد بنا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نام لے کر کے الگ الگ بدعات و خرافات کو ہم کیا کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں۔ ایک انسان اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی محبت کو عمل کے ذریعے اس کے اپنی محبت کا کیا کرے، اظہار کرے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام کے تمام میرے امتی، تمام کے تمام میرے بندوں سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے، فاتبعونی تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا، صرف محبت نہیں کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ رب العالمین کیا کرے گا، تمہارے گناہوں کو کیا کر دے گا، بخش دے گا۔ تو کیا معلوم ہوا، محبت کے اظہار کا سب سے بہترین طریقہ اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے، محبت کے اظہار کا بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ ایک انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اپنے عمل کے ذریعے کر کے بتائے، اپنے عمل کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے بتائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا بہترین طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، محبت کے اظہار کا ایک بہترین محبت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنا کر کے رکھیں، کسی بھی معاملہ کے اندر ہو، چاہے وہ معاملہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ معاملہ عبادات سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ معاملہ اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ دنیاوی معاملات سے تعلق رکھتا ہو، ہر معاملے کے اندر ایک مسلمان کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ تصور کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین اور اسوہ اور نمونہ ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ کیا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ کیا معلوم ہوا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ نہیں مان رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کے پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آخرت کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ایسا دعویٰ کیا ہے، جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لاتے، آخرت کے اوپر ہمارا ایمان واقعی مضبوط ہوتا، اگر واقعی ہم اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہوتے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بناتے، اپنا اسوہ اور نمونہ بناتے۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے، ہم اسوہ بناتے ہیں کس کو، فلاں فلم اسٹار ہے اس کو اسوہ اور نمونہ بنا لیا، اس کو آئیڈیل بنا لیا، فلاں بہت زیادہ اچھا کھیلنے والا کھلاڑی ہے اس کو اسوہ اور نمونہ بنا دیا، فلاں سیاستداں ہے بہت زیادہ پیسہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے رکھ لیا۔ یہ نہیں مسلمانوں، یہ چیز صحیح نہیں ہے، بلکہ ہمیں خالص اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنانا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو واقعی ہمارا ایمان اللہ پر مضبوط رہے گا اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان مضبوط رہے گا، اور پھر اس کے بعد ہم کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین کا جب ذکر کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ تصور کرنا، آپ کے نمونے کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آخری بات وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے میں سے ایک بہت ہی بہترین تقاضا اور بہت ہی اہم تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے بعد آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ کیا کرے؟ آپ کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا، کہ آپ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واحذروا، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے تم اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، پیٹ پھیر دو گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اپنے آپ کو نکال لو گے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اس بات کو جان لو کہ میرے نبی کا نام کھول کر کے بیان کر دینا تھا، صرف میرے نبی نے بیان کر دیا، اس کا کام ہو گیا، اب تمہارا کام ہے کہ آپ اللہ اور اس رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر تو اعمال کی قبولیت کے لیے شرط رکھتی ہے کہ ایک انسان کوئی بھی عمل کرے، اگر وہ عمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خالی ہے تو اللہ رب العالمین ایسے عمل کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ کیا بیان فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ،
اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم اور اپنے اعمال کو تم کیا کرو، ضائع مت کرو۔ کیا معلوم ہوا کہ ہم نیک اعمال کو انجام دے رہے ہیں، اللہ اور اس رسول کی اطاعت کا دم بھر رہے ہیں، دم بھرنے کے ساتھ ساتھ اگر اطاعت اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو کتنے بھی اعمال ہم انجام کیوں نہ دے دیں، ہمارے عمل اللہ رب العالمین کیا کر دے گا، ضائع اور برباد کر دے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو نا مسلمانوں، صحابہ کرام کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار تھے، کتنے حریص تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے۔ آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے، ایمان لانے کے بعد صحابہ کرام نے اپنی جان نہ ہی اپنی جان کو جان سمجھا، نہ اپنے مال کو مال سمجھا، نہ ہی عزت کو عزت سمجھا، نہ ہی اپنے اولاد کو اولاد سمجھا، اور نہ ہی اپنے اہل و عیال کو اہل عیال سمجھا، بلکہ سب چیزوں کو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے کیا کر دیا، قربان کر دیا۔ صحابہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کتنا اطاعت گزارتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کر کے نماز پڑھا رہے تھے، جوتا پہن کر کے نماز پڑھا رہے تھے، جبریل امین آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتے میں گندگی لگے، آپ جوتا اتار دیجئے۔ نماز کی حالت میں آپ نے جوتا اتارا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ میرے نبی نے جوتے کو اتار دیا ہے، فوراً تمام کے تمام صحابہ کرام نے جوتے کو اتار دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے جوتا اتارا، جبریل نے آ کر کے مجھ کو کہا کہ اے نبی آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے، آپ اتار دو۔ میں نے جوتا اتارا، تم نے جوتا کیوں اتارا؟ صحابہ کرام نے کیا کہا، اللہ کے رسول ہم آپ کے مطیع ہیں، ہم آپ کے فرما بردار ہیں، آپ کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتا اتارا تو فوراً ہم نے کیا کر دیا، جوتا اتار دیا۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیا انگلی کے اندر انگوٹھی پہنے ہوئے، دوسرے دن تمام کے تمام صحابہ کرام کیا کیے، انگوٹھی پہن لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تمام صحابہ کرام انگوٹھی پہن لیے، دوسرے دن کیا کیا، انگوٹھی اتار کر کے آ گئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اتار دیا، فوراً تمام کے تمام صحابہ کرام نے کیا کر دیا، انگوٹھی اتار دی۔ کتنے اطاعت کرنے والے تھے نبی سے، کتنے نبی سے محبت کرنے والے تھے صحابی رسول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ابھی جہاں پر چپل اتارتے ہیں وہاں پر ہی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے ایک شخص کو کہہ رہے ہیں اے فلاں شخص بیٹھ جا۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے اندر آواز آ گئی بیٹھ جا، ابھی جوتے اور چپل جہاں اتار رہے ہیں وہاں پر ہی کھڑے ہیں۔ جیسے ہی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات معلوم ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے اندر آ گئی بیٹھ جا، جوتے اور چپل میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے ابو ہریرہ میں نے تم کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا بلکہ فلاں شخص کو کہا تھا۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کیا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری کان کے اندر آواز آئی بیٹھ جا، پھر اس کے بعد میں یہ نہیں سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا، بلکہ میں یہ سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بیٹھ جا تو میں وہیں پر بیٹھ گیا، اور میں نے اپنے دل کے اندر سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جا اور میں مسجد کے اندر داخل ہو جاتا تو میں نے اپنے دل کے اندر سوچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے اگر میں مسجد کے اندر داخل ہو جاتا تو میرا قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جہنم کے اندر میرا قدم داخل ہوتا۔ یہ صحابہ کرام کی اطاعت گزاری کا واقعہ ہے مسلمانوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم نہ بھرے۔ ہاں دیکھ لیجئے عید میلاد النبی بنایا جا رہا ہے، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے صحابہ کرام کو نہیں سمجھا، تابعین کو نہیں سمجھا، تبع تابعین کو نہیں سمجھا، اور دیگر ائمہ اعظام کو جنہیں اپنا امام بناتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ جنہیں کہتے ہیں، ان کو یہ چیز نہیں سمجھی۔ 300-400 سال کے بعد ان کو سمجھ میں آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ ایجاد کر لی۔ حالانکہ عید میلاد النبی کے بارے میں ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے، ہم میں کا ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا ہے، عید کے دن روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، پیر کے دن کا اور جمعرات کے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان جواب دیتے ہیں کہ میں پیر کے دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی تھی اور اسی دن اللہ رب العالمین نے مجھے کیا کیا تھا، نبی بنا کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ کیا کیا؟ نبی بنا کر اسی دن مبعوث فرمایا اور میں اسی دن پیدا ہوا جس کی بنیاد پر میں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ اور رہا جمعرات کے دن روزہ رکھنے کا مسئلہ، میں جمعرات کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ جمعرات کے دن ہفتے بھر کے نامہ اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میری چاہت یہ ہوتی ہے کہ جب میرا عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اس وجہ سے میں کیا کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے دن کیا کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انسان کو کم سے کم تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن اگر عید کا دن ہوتا تو اللہ کا نبی ایک حرام کام
نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں میری پیدائش کے دن تم سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن میری پیدائش کے دن تم عید نہیں بنا سکتے۔ اور آج ڈی جے، جھنڈے، لائٹنگ، یہ تمام کے تمام چیزوں سے لوگوں کو پریشان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ویسے کرو جیسے اللہ رب العالمین نے محبت کرنے کو کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ویسے کرو جیسے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے ہم کو بتلائی، صحابہ کے بعد تابعین نے ہم کو بتلایا، ان کے بعد تبع تابعین نے بتلایا، پھر ان کے بعد اسلاف کرام نے ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے بتلایا۔ ویسی محبت اگر ہماری ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر ویسی محبت ہماری نہیں ہے تو ہماری محبت کچرے کے کوڑے دان کے اندر اللہ رب العالمین ڈال دے گا، ہمارے اعمال کو ضائع و برباد کر کے جہنم کے اندر داخلہ دے دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو دین کے احکامات کو سیکھنے اور اس کے اوپر اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک کہ اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ فرما ایمان کی حالت میں فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔